ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سائبر کرائم، میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان۔ ناظرین، موجودہ صورتحال میں جہاں پہ سوشل میڈیا کی ایڈکشن بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور جہاں پہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت تیزی سے ہوتا جا رہا ہے، اور جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ڈپریشن بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، انزائٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر دوسرا شخص، نہ صرف بچے، بزرگ، بڑے، ہر شخص کو دیکھتے ہیں ایک بڑی پریشانی کی عالم میں نظر آتا ہے، بے سکونی کے عالم میں نظر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں سکون نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، آئسولیٹڈ سی زندگی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے پروگرام میں ہم نے اپنی بڑی خاص ایک گیسٹ کو مدعو کیا ہے جو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے اور آئسولیشن کی جو زندگی ہم گزارتے ہیں، اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں جناب رابعہ حسین صاحبہ، آپ سائیکالوجسٹ ہیں اور لائف ایکسل کی CEO۔ السلام علیکم رابعہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ رابعہ، سوسائٹی کے ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ ہم بہت آئسولیٹڈ سے ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے ہم بہت ایک واسٹ زندگی گزار رہے ہیں، ہم چاند پہ بھی پہنچ گئے ہیں، سب چیزیں ہیں، بٹ ڈپریشن جو ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے سوسائٹی میں، اس کی کیا آپ کو ریزن نظر آتی ہے؟ دیکھیں، ابھی آپ نے کہا کہ زندگی جو ہے بہت واسٹ ہو گئی، یہ بظاہر دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت واسٹ ہو گئی ہے، لیکن اب اندر اس کے دیکھیں تو وہی بات ہے کہ آئسولیشن، ہر انسان جو ہے وہ اکیلے پن کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ ہر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مصروف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ان کے پاس ایکچولی اپنے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس کی وجوہات دیکھیں، ہم سائبر کرائم کے حوالے سے بات کریں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے سوشل میڈیا کا جو ہے اس کا غلط استعمال ہے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ وہ پوری طرح جو ہے فائدہ مند ہے، نہ پوری طرح نقصان دہ، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے والا کس طرح سے اس کو استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سوشل میڈیا جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم فن اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ فن اور انٹرٹینمنٹ یہ چیز بھی انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سارا دن کام کرتے رہتے ہیں تو آپ کو کچھ ٹائم ایسا چاہیے کہ آپ اس میں کوئی بھی انٹرٹینمنٹ یا کوئی فن ایکٹیویٹی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر ٹائم جو ہے فن اور ہر ٹائم جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ، تو وہ چیز غلط ہے، وہ پھر آپ کی روٹین کو بھی ڈسٹرب کرے گی اور آپ کے کاموں کو بھی جو ہے وہ افیکٹ کرے گی، اور اس کے اور بہت سے نیگیٹو امپیکٹ ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ ایک تو ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ استعمال، جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ پوسٹ لگتی ہے اور پوسٹ کے اوپر آپ کو اچھا کمنٹ نہیں آتا، جس پہ آپ کو غصہ بھی آتا ہے اور آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں ود نو ریزن۔ آپ کو زیادہ لائکس نہیں ملے، زیادہ لوگوں نے پسند نہیں کیا، آپ اس پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی لوگوں نے پسند ہی نہیں کیا مجھے، آخر میرے میں کیا کمی ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے یہ کوئی بڑی چیز ہے؟ دیکھیے، میں تو یہ خام خواہ کہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے جو ہم نے خود اپنے لیے پال لی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل غیر ضروری سی چیز ہے۔ اگر کوئی پوسٹ کر بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اپنا فیل ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ لائک کرنا یا نہ لائک کرنا جو ہے اس پہ ہمارا کوئی پرسنل بزنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر لائک کر رہے ہیں، نہیں بھی کرتے تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس کو خام خواہ میں جو ہے، آج کل آپ دیکھ لیں کہ پولیٹکس میں، ٹھیک ہے، روزانہ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو فیس بک پہ فوراً آ جاتا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو ہے جو بہت ہی پولیٹکس کو لے کے سینسٹیو ہے، وہ اس قدر ڈپریشن کا شکار میں مطلب وہ ڈپریس نظر آتے ہیں کہ وہ ہر خبر پہ وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب جس لیڈر کو وہ پسند کر رہے ہیں، جس سے ان کی ایفیلیشن ہے، اس کے لیے وہ اتنا سیریس اور سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ ان کو چیزوں کو ہم لوگ ایکچولی بہت زیادہ پرسنل لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ چیزیں ان کو جنرل رکھا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ بہتر۔ ہم جب چیزوں کو پرسنل لینے لگ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ اچھا، جرنل سے کیا مراد ہے؟ آپ جرنل کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جنرل یہ کہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ باعث نہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر مت لیں، ٹھیک ہے، پرسنل مت لیں، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ویسے ہی اس نے جنرل پوسٹ جو ہے اس نے لگا دی ہے، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے، آپ لائک کرنا چاہ رہے ہیں تو کر دیں، نہیں کرنا چاہ رہے ہیں سوکھے، آپ لائک کریں، آپ اس کو اپنے سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ اس نے کسی فرینڈ نے ایسا، اس نے مجھے سنانے کے لیے یہ پوسٹ لگائی ہے، یا اس نے میرے حوالے سے، حالانکہ وہ شاید کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں، آپ کو نیت کا نہیں پتا ہوتا نا۔ ہم چیزوں کو جب پرسنل لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر وہاں پہ جو ہے وہ ہم اسٹریس اور ڈپریشن ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ ڈپریشن سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں اور بے شمار ویورز کا سوال بھی ہوگا کہ یہ جو ڈپریشن ہے، جس کا ہر دوسرا شخص، ایون بچے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے؟
دیکھیں ڈپریشن ہے کیا چیز, ٹھیک ہے, پہلے تو اس کو سمجھنے کی. ٹھیک ہے. ڈپریشن بیسیکلی ایک آپ کہہ لیں مینٹل ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے, اس کے بہت سے سمٹمس ہیں, جیسے کہ بیسیکلی موڈ ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جس میں کہ جیسے آپ کو بھوک نہیں لگ رہی, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا, آپ کو دل کر رہا ہے مطلب بس سوتے رہے, بستر سے نہ لیں, کسی سے ملے جلے نہ, ٹھیک ہے. تو اس کی کیا کیا وجوہات ہیں, اس کی ایک وجہ تو جیسے ہم سائبر کرائم کی بات کریں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کا غلط استعمال, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. اب اس کو کم کس طرح کرنا ہے, تو دیکھیے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے روزمرہ میں ہم جو بہت سی ایکٹیویٹیز جو غیر ضروری ہم کر رہے ہیں, جس میں سے سوشل میڈیا ایک بہت بڑی ٹھیک ہے, ایک ہماری زندگیوں میں ایک غیر ضروری چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کو اپنی زندگی سے نکالیں. سم ٹائمس دیکھیے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ جو ہے یہ کام اگر نہیں کریں گے یا چھوڑ دیا تو پتہ نہیں ہمارے سارے کام رک جائیں گے, کچھ ہو, ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کچھ دن کے لیے اپنا فون بند کر کے رکھ دیں, آپ اپنے فیس بک انسٹاگرام کچھ بھی نہ یوز کریں, آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا. سانسیں بند ہو سکتی ہے, فون نہیں بند ہو سکتا, بڑا مشکل کام بتا رہی ہے. اچھا, آپ کر کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ہم لوگ ان چیزوں کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو ایک دفعہ ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, آپ کو تھوڑے سے ایفرٹ کرنی پڑے گی, آپ کو شروع میں مشکل لگے گا. چلیں ایک شخص ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, سپوز کس فار سم ادر ریزن, کوئی بھی ریزن ہوتا ہے, کسی کے بچوں کے مارکس نہیں اچھے آئے, یا پھر کسی نے آپ کو لائک نہیں کیا, یا پھر کسی نے آپ کوئی کمنٹ اس طرح کا کر دیا ہے, یا پھر بے شمار ریزنز ہوتی ہیں, وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور وہ سوچتا رہا ہے, اس کے اوپر بار بار پک رہی ہے سوچ, اور اس بندے کے اندر ایک غصہ بھی آ رہا ہے, کرب بھی آ رہا ہے, تکلیف بھی آ رہی ہے. تو اس کے لیے کوئی آپ ریکمینڈ کرتی ہیں ایز اے سائیکالوجسٹ کے کوئی ایکسرسائز ریکمینڈ کرتی ہیں آپ؟ ہاں بالکل کرتے ہیں. دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے جو بھی تھاٹس آ رہے ہیں یا آپ کے ڈپریشن کے, تو آپ اس کو بیان کریں, ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈسکس کریں. کس سے ڈسکس کریں؟ ڈسکس کریں. دیکھیں آپ کے پاس کوئی اچھا دوست ہے, آپ کے پاس کوئی کلوز فیملی ممبر ہے جس کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ کریں. اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو اپنا کتھارسس کریں اپنے آپ کو. بالکل کتھارسس بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. سم ٹائمس میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو میں آپ بتاؤں, میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ ایک دن انہوں نے سیشن لیا, ٹھیک ہے, اپنا کتھارسس انہوں نے کیا, جو بھی پرابلم تھا بتایا. اگلے دن وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں 2 سال کے بعد رات کو گہری نیند سویا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. اب وہ جو ایک دن پہلے سیشن ہوا تھا اس میں کوئی بھی میں نے ان کو ایکسرسائز کچھ بھی نہیں کروایا تھا, صرف میں نے ان کی بات سنی تھی, اور وہ جو ان کے اندر ہزاروں خیالات جو اتنے عرصے سے پک رہے تھے, انہوں نے صرف ان کو بیان کیا تھا, ٹھیک ہے. تو جب وہ ایک اندر خیالات ہے, وہ پریشر بلٹ اپ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جب آپ اس کو نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے نا آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. اچھا رابعہ, ادھر ایک چیز جو بڑی ضروری ہے, میں اپنے ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی, اپنا آپ بیان کرنا, اپنے دل کا حال بیان کرنا, اپنا دکھ درد ایشوز کو ڈسکس کرنا. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں, اور میجورٹی ہوتا ہے کہ جن کے دوست نہیں ہوتے ہیں, جن کی کسی سے اتنی ایفیلیشن فیملی بھی نہیں ہوتی, جو اپنے آپ کو ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک ہمارے سوسائٹی میں تو یہ نہیں ہے. آپ جیسے سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ, ان کے پاس جا کے لوگ ایزیلی بیان کر سکتے. اچھا ایک سوال یہاں جی آتا ہے, لوگ کہتے ہیں میں کو پاگل ہوں, میں پاگل ہوں جو میں جاؤں. ہمارے مطلب ٹرینڈ نہیں ہے سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا, اویئرنیس نہیں ہے, میں یہ کہوں گی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں وہ, میں آپ کو اپنی فیملی میں, میری فیملی میں بھی, میں نے ایون جب سائیکالوجسٹ بننا تھا, میں نے سائیکالوجی کی فیلڈ چوز کی تھی, تو مجھے بھی اپنی فیملی سے یہی رسپانسز ملے تھے کہ یہ مت پڑھو پاگل ہو جاؤ گی. سائیکالوجی والے بھی پاگل ہوتے ہیں, آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں لوگوں میں جو ہے نا اس چیز کا شعور نہیں ہے, ٹھیک ہے. لوگ ایک اسٹگما لگا ہوا ہے کہ جو سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے تو یہ شخص جو ہے یہ پاگل ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں کسی سے بات شیئر کرنا جو ہے, ٹھیک ہے, اور یا مشورہ لینا, اس میں کوئی بھی جو ہے وہ کوئی پاگل پن والی بات نہیں ہے, ایک نارمل سی چیز ہے. آپ لائٹ ہو جاتے ہیں, اپنا بالکل کتھارسس جب کرتے ہیں, آپ کا کتھارسس ہو جاتا ہے, آپ لائٹ فیل کرتے ہیں, آپ کو کوئی اچھا مشورہ مل جاتا ہے. آپ کی لائف میں اگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ بات کر سکیں اور آپ کو کوئی اچھا مشورہ مل سکے, تو اس میں کوئی پاگل پن والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا, آپ نے کہا آپ شیئر کریں اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ, اپنے پرابلم کو, ایشو جو آپ کا بہت کلوز ہے, جس پہ آپ کو بہت ٹرسٹ ہے. اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم کلائنٹس کو میڈیٹیشن کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میڈیٹیشن بڑی زبردست چیز ہے, ٹھیک ہے. بالکل. اور یہ ریکمینڈ میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ اس کے لیے آپ کو کسی کوئی وہ اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک دفعہ سیکھ لیں, آپ کو بتا دیا جائے کہ کرنا کیسے, آپ اس کو گھر پہ خود کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی اس کے لیے کوئی انسٹرکٹر جو ہے اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ گھر پہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے زمین پہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں گے ہمارے
व्यूअर्स को अगर कोई मेडिटेशन ऐसी जो डिप्रेशन में है, बहुत से लोगों का भला हो जाएगा, अगर आप बताएं कोई इस की एक्सरसाइज? बिल्कुल, देखिए बहुत आसान सी मैंने आपको बताया, ठीक है। आप जो है अपने रूम में, ठीक है, कोई भी जहाँ पे शोर शराबा नहीं है, ठीक है, पुरसुकून जगह है, वहाँ पे आप जो है आप सुकून के साथ ज़मीन पे बैठ जाएं, ठीक है। कंफर्टेबल पोस्चर हो जिसमें आप ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ आंखें बंद करें और बैठ जाएं, ठीक है। अब इसमें लोग कहेंगे सोचें बहुत आती हैं, तो नहीं, सोचें डेफिनेटली वो आएंगी, हाँ। और वो इस बात की, वो जितना आपके अंदर इज़्तिराब व बेचैनी होगी उतनी ज़्यादा सोचें आपको तंग करेंगी, ठीक है। अगर आती हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। आप उसको डेली रेगुलर जब करेंगे तो आप खुद नोट करेंगे। टाइम कितना होना चाहिए? टाइम देखिए वो डिपेंड करता है, कुछ लोग जो हैं वो स्टार्ट में सिर्फ 3-4 मिनट बैठ पाते हैं, कुछ 5 मिनट, ठीक है। तो उसको आप ग्रेजुअली जो है इंक्रीज करते जाएं। तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 3 मिनट, लाइक आपने जैसे 10 मिनट की है एक दिन, ठीक है, आप उसके आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर 15 मिनट्स पे ले जाएं, 20 पे ले जाएं, 30 मिनट्स पे ले जाएं, ठीक है। 30 मिनट तक चली जाती है, 1 आवर पे भी चली जाती है, उससे भी ज़्यादा चली जाती है। बंदे को स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो तो आपकी कि आपकी प्रैक्टिस पे और आप कितनी देर पे बैठ सकते हैं। देखिए वो जब आप उसको करेंगे सिर्फ बैठना है, मतलब आंखें बंद करके कुछ सोचना भी है, कुछ तसव्वुर भी, कुछ भी नहीं, जस्ट कीप क्वाइट, अपने दिमाग से सब चीज़ों को निकाल देना है, कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। दिमाग को खाली करने के लिए ही एक्सरसाइज है। ये भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। हम तो सो रहे होते हैं तब भी हमारे दिमाग चल रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन इसका फ़ायदा तब है जब आप उसको रेगुलर करेंगे, ठीक है। ख़ास तौर पे जो बिगिनर्स हैं वो 1-2 दिन करके अगर आप कहें कि नहीं मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, आप छोड़ दें, तो वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपको रेगुलर कोई भी चीज़ है, देखिए आप उसका फ़ायदा जो है जब उसको इस्तकामत के साथ आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा तभी होता है। आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करें, आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो आप 1-2 एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट तो नहीं होता। आप उसको रेगुलर करेंगे तो फिर अपने व्यूअर्स को बताते चलें जी, राबिया हुसैन साहब हमारे साथ हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। आज हम सोशल इश्यूज़ के ऊपर, डिप्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं और मज़ीद इश्यूज़ पे भी हम बात करेंगे। एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपको दोबारा रिपीट करता चलूँ, आप लोगों को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की। अगर हम लोग डिप्रेशन में चले जाए, जैसे उन्होंने बताया, जस्ट सेट डाउन समवेयर, 2 से 3 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। जैसे राबिया कह रही हैं, आप 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे तक भी जा सकते हैं। कोशिश करें आपने, इसके लिए ज़रूरी है कि अपने सेल फ़ोन को ऑफ़ करना होगा और सोशल मीडिया से आपको कट ऑफ होना पड़ेगा, जो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, बट अपने सुकून के लिए, डिप्रेशन से दूर जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा राबिया, मुझे बताइए एडिक्शन क्या है? नहीं, एडिक्शन जो है वो किसी भी चीज़ की आपको भूल जाती है, ठीक है, आपको छोड़ना मुश्किल है, ठीक है, ठीक है। हम लोग एडिक्शन का जब लफ्ज़ बोला जाता है तो हमारे जहन में नशावर चीज़ें जैसे हेरोइन, शराब, ये आता है। तो एडिक्शन सिर्फ उनकी नहीं है, एडिक्शन ये आपके सेल फोन हमारे, ठीक है, उनकी एडिक्शन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें जो ये हमारी एडिक्शन बन चुकी है। और आज की सोसाइटी में सबसे बड़ा जो इशू है वो सोशल मीडिया की एडिक्शन है। और आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जो इस एडिक्शन का शिकार हैं सोशल मीडिया? बिल्कुल, मेरे पास, मैं आपसे शेयर करूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरी एक क्लाइंट मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक्चुअली मैं सेल फोन से और फेसबुक इन चीज़ों से बहुत तंग हूँ। उन्होंने कहा मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो नमाज के दौरान जो है वो फिर जब मैसेज की बेल बजती है तो मेरा ध्यान उधर चला जाता है। अच्छा। तो मैं सलाम, मैंने कहा फिर उसके बाद क्या करती है? शी सेड कि मैं सलाम फेरने के बाद मैसेज चेक करती हूँ, उसका रिप्लाई करती हूँ और उसके बाद फिर दोबारा मैसेज आते हैं, फिर अगला सलाम फेरा, और फिर तो वो देखिए हमारे इबादत भी जो है उनका मेयार भी जो है वो इन चीज़ों की वजह से वो ख़राब हो गया। तो मैंने उनको सिर्फ इतना मशवरा दिया कि आप जब नमाज़ पढ़ने के लिए जानवज़ पे खड़े तो उससे पहले जो है अपना सेल फोन ऑफ कर दें। आप कुछ तो ऑफ कर देंगे। ये चीज़ उनके ज़हन में नहीं आती होगी कभी कि मैंने सेल फोन ऑफ करना है, और फिर चूँकि वो यू आर राइट, एक एडिक्टेड, देखिए एडिक्शन है ना, उसको छोड़ना आसान नहीं है। किसी भी चीज़ की एडिक्शन है, देखिए कोई भी चीज़ आपने छोड़नी है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक दफ़ा स्टेप लेना पड़ेगा। मैं अपनी एग्जांपल आपको दूंगी, ठीक है। जब ये फेसबुक और ये चीज़ें नई आई, ठीक है, तो 1-2 महीने मैं भी इन चीज़ों की बहुत एडिक्ट रही हूँ, ठीक है। मेरे भाई जो थे उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा सेल फोन बड़ा बोरिंग सा है, तो इसमें गेम्स वगैरह मैं तुम्हें डाउनलोड कर देता हूँ। तो एक आध दफ़ा मैंने उसको इस्तेमाल किया तो मुझे इतना इंटरेस्ट, मैंने कहा तो बड़ा मज़े का काम है, ठीक है। वो एक गेम है कैंडी क्रश कुछ, मैंने वो खेलनी शुरू की। इसी तरह और गेम्स वो 1 दफ़ा खेली, 2 दफ़ा खेली, वो ऐसी उसकी और इतनी जल्दी एडिक्शन डेवलप हुई कि वही बात है कि हर थोड़ी देर के बाद जब भी ये फारिग बैठे हैं, कोई भी कहीं आप खड़े हैं तो वो बैग में से फ़ोन निकाला और वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके 1-2 महीनों बाद रियलाइजेशन हुई कि नहीं, ये मेरा टाइम जो है ना वो वेस्ट हो रहा है, मेरा दिन का मतलब ज़्यादातर वक्त तो इन चीज़ों में लग रहा है। और दूसरा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी आई साइट पे,
ٹھیک ہے, آپ کی آئی سائڈ پہ آپ کو ہیڈ ایک مجھے شروع ہو جاتا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں مجھے یہ جو ہے نا چھوڑنا پڑے گا. تو اس کے لیے جب ارادہ کرتی تھی, لیکن میں کہتی تھی اچھا ایک تھوڑی سی کھیل لوں, بس 5 منٹ کھیلوں گی, ایک لیول کھیلوں, اس کے بعد پھر چھوڑ دوں گی. لیکن وہ ایسی دیکھیں یہی ایڈکشن ہے نا, آپ سے چھوڑی نہیں جاتی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو وہی بتایا, اس کے بعد میں نے پھر ایک دن بیٹھی, میں نے اس کو دیکھا ساری وہ دیکھیں, پہلے میں نے ڈیسائڈ کیا کہ مجھے اس سے جو ہے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, کیونکہ میرا بہت سا وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے اپنے سیل فون میں دیکھا کہ وہ ساری گیمز یا ایپس جو اگر میں ڈیلیٹ کر دوں تو کیا مجھے اس کا کوئی نقصان ہوگا. تو وہ جو گیمز دیکھیں ان کو ڈیلیٹ, مجھے ان کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا. تو میں نے وہ بیٹھ کے یہ انالائز کیا کہ وہ ساری ایپس جو ہیں جن کے استعمال نہ کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور میں کر دوں تو کوئی حرج نہیں, تو میں نے ان کو سب کو ڈیلیٹ کر دیا. وہ ایک جو ڈیلیٹ کا بٹن دبانا تھا, دیکھیں وہ مشکل تھا, لیکن وہ ایک ہی دفعہ دبانا تھا. اس کے بعد میں نے دوبارہ اپنی لائف میں کبھی بھی جو وہ گیمز وغیرہ میں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا, اور الحمدللہ میرا جو فون کا موبائل یوزر ہے بہت کم ہے میرا, ٹھیک ہے. میں صرف ضرورت کے لیے فون جو ہے وہ استعمال کرتی ہوں. لیکن ابھی آپ تو کر لیں گے, چونکہ آپ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ نے آف کورس آپ ایکسرسائزز بھی کرتی ہیں, کنٹرول بھی ہے, سیلف کنٹرول بھی ہے. ہمارا جو جنرل یہ ویورز ہیں, عام لوگ جو ہم جیسے لوگ ہیں جن کا اتنا کنٹرول نہیں, وہ کس طرح سے ایڈکشن سے بچ سکتے ہیں, کوئی بھی ایڈکشن. لیکن میں سائیکالوجسٹ بعد میں انسان پہلے ہوں, اگر میں سائیکالوجسٹ ہوتی تو میں اس ایڈکشن میں جاتی ہی نہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, رائٹ. تو کوئی بھی انسان ہے دیکھیے وہ اس لیے کوئی امپاسبل چیز نہیں کر سکتا. سب سے پہلی چیز دیکھیں آپ کو ریلائزیشن کی ضرورت ہے, آپ کو احساس ہو کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز جو ہے یہ میرا کتنا ٹائم جو ہے جو ویسٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی موٹیویشن ہے کہ ہاں میں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کی سیلف اویئرنیس ہے کہ وہ اس چیز کا آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے, آپ کی لائف میں کتنا آپ کا وقت جو ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے اکثر غلط استعمال سے لوگ جو ہیں وہ خسارے میں. تو پوچھا گیا کون سی, تو آپ نے فرمایا ایک صحت اور ایک جو ہے وہ فراغت, یعنی فارغ وقت. تو وقت یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم لوگ نقصان میں ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ اس کو عام لوگ کیسے کریں, تو وہی بات ہے, آپ کی ریلائزیشن ہے, آپ کی موٹیویشن ہے, سیلف اویئرنیس ہے, اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو ایک دفعہ اسٹیپ اٹھانا پڑے گا. وہ ایک ہی دفعہ کرنے کا کام ہے, ونس یو ول ڈو اٹ, اس کے بعد آپ سیلف اویئرنیس اور اپنا محاسبہ کرنا, اپنے ٹائم کو کہ ہم کتنا ٹائم اس میں سرو کر رہے ہیں. جی سوچنا بڑا ضروری ہے ایکچولی. ہماری لائف اتنی آئسولیٹڈ ہو گئی ہے کہ ہم انہی چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ انہی چیزوں فیس بک اور انہی میں الجھے رہتے ہیں. ہمارے پاس سیلف اویئرنیس کا یا اپنے محاسبے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. ویری ٹرو. آپ یہ دیکھ لیں کہ رات کو سوتے ہوئے جو ہے وہ ہم لوگ پہلے ہماری روٹین کیا ہوتی تھی کچھ سالوں پہلے, مطلب ہم لوگ دیکھیں ہمارے گھروں میں تو یہ ہوتا تھا یا سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ سو گئے, ٹھیک ہے, 10-11 بجے. اب کیا ہوتا ہے, یا تو ٹی وی پہ بیٹھے یا ایون بستر پہ بھی لیٹے ہوئے, تو فون آپ کے پاس ہے, آپ لیٹے ہوئے, آپ دیکھیں بچے ہیں وہ رات 1-2 ساری رات جو ہے وہ بستر میں ہیں اور وہ فون یوز کر رہے ہیں. اب وہ اور اس کے علاوہ پھر اس کا دیکھیں آپ بچوں پہ پھر چیک رکھنا بھی بہت مشکل ہو گیا, ٹھیک ہے. فون ہے, اب وہ فون میں وہ کیا چیزیں ایکسیس کر رہے ہیں, کیا کیا چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا پیرنٹس کے لیے بھی چیک کرنا. پیرنٹس کیسے چیک کریں, پیرنٹس خود بزی ہوتے ہیں. بالکل, آپ نے موبائل پہ بزی تو بچے الگ بزی ہیں. پہلے تو یہ یوتھ کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر بڑے بھی جو ہیں وہ بھی ہے, وہ بھی اس ایڈکشن کا شکار ہیں. اچھا مجھے بتائیے, آپ کے پاس جب کلائنٹ آتا ہے تو آپ کا کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, آپ کس طرح اس کی ایویلیوشن کرتے ہیں, کس طرح چیک کرتے ہیں کلائنٹ کو؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. رائٹ, کیسے کرتے ہیں اسیسمنٹ؟ اس کے لیے ہمارے پاس ہمارا جو ٹول ہے وہ ہے ایک آئس کے نام سے, انڈیویجول کمپریہنسو ایویلیویشن کے نام سے ہمارا ایک نیورو کوگنیٹیو اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, آن لائن ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, 15 سے 20 منٹ میں ایزیلی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا. اور وہ جو ہے وہ ٹیسٹ ہے وہ آپ کی جو ہے انٹلیکچوئل ایبیلٹیز جو ہے اس کو میئر کرتا ہے. اس کے بیس پر آپ کی نیورو کوگنیٹیو موڈیلٹیز ہیں, آپ کی وہ اوور آل آپ کی پرسنالٹی آؤٹ لک ہے, آپ کا بیہیویئر ہے, آپ کی لرننگ ایبیلٹیز ہیں, ان سب کو میئر کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی ویکنیس اور اسٹرینتھ, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اس ٹیسٹ میں سب کچھ ہوتا ہے بالکل, کہ اس جو بھی انڈیویجول اس کی ویکنیس کیا ہے اور اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ ہے. خاص طور پہ جو ینگ جیسے اسٹوڈنٹس یا آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یوزلی ان کو جیسے پرابلم یہ کہ ہم
لائک Future counselling انہوں فیوچر لائن کیا چوز کریں یا ہم کون سا کیریئر چوز کریں, تو ان کے لیے اس حوالے سے بہت ہیلپ فل ہے کہ وہ اپنا نیچرل ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ سمجھ سکیں اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنا فیوچر اور اپنا کیریئر جو ہے وہ پلان اس ٹیسٹ کے اکارڈنگ. وہ ٹیسٹ پہ رزلٹ آ جاتا ہے جب کوشچنر ہوتا ہے کچھ کس طرح؟ بہت سمپل, اس میں کوسچنز ہوں گے ملٹیپل چوائس کے, ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ فوراً آن لائن ٹیسٹ ہے تو ساتھ فوراً ہی اس کی رپورٹ آ جاتی ہے. اٹ از کالڈ آئس انڈیویجول کمپریہنسو ایویلیویشن آپ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ فردر سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس میں بھی ہم لوگ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں جو لوگ اب صرف اسیسمنٹ کے بعد اپنے طور پہ اگر امپروو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ مزید اس سے زیادہ آگے وہ اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی اور بیہیویئر ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے پاس سیشنز لیں. اچھا لیکن یہ پرسنل چوائس ہے اگر جو لوگ کرنا چاہیں. دیٹس ویری گڈ. رابعہ, کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے ہمارے ویورس کے لیے جو ڈپریشن کا شکار ہیں, جو انزائٹی کا شکار ہیں, جو آئسولیٹڈ زندگی گزار رہے ہیں؟ بالکل, میسج میں یہ دینا چاہوں گی کہ ہم خاص طور پہ یوتھ کے لیے کہ اپنی لائف میں کوئی ڈائریکشن چوز کریں. سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہے یا کوئی بھی اسٹریس ہے, ڈپریشن, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈائریکشن نہیں ہے لائف کی, ہمارے پاس پرپز ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جب ہمارے پاس ایک ڈائریکشن ہوگی, ایک پرپز ہوگا لائف کا, تو ہم پھر اپنی لائف کو, اپنے وقت کو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ پلان کریں گے, اس کے حساب سے ہم گزاریں گے. پھر ہم چاہے وہ سوشل ایڈکشن ہے, ڈپریشن ہے, انگزائٹی, پھر ہم ان چیزوں میں نہیں جائیں گے, ہم پھر ان چیزوں کا شکار نہیں ہوگا, یا ان چیزوں سے اگر ہم شکار ہو بھی جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے نکلنا آسان ہوگا. تو اس لیے میسج میرا یہی ہے کہ چاہے یوتھ ہے, بڑے چھوٹے بڑے, ہم سب کو جو ہے اپنے ایک لائف میں جو ہے اپنا پرپس اور ایک ڈائریکشن جو ہے اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت. زبردست, بہت خوب. تھینک یو ویری مچ رابعہ. ابھی بہت سے سوالات ہیں, انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ سیشن میں بھی ملاقات ہوگی, وہ سوالوں کے بھی آپ سے جواب لینے ہیں, خاص طور پہ ہمارے ویورس کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار یور کمنگ. آپ نے رابعہ کی گفتگو سنی اور بہت خوبصورت بات ہے کہ ہماری زندگی میں پرپز ہونا چاہیے. بغیر پرپز کے جو زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. ایک بات جو میں آخر میں یہ کہوں گا, پرپز کے لیے, لائف کی ڈائریکشن کے لیے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی ایک بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ لائف کی ڈائریکشن چاہتے ہیں تو ہمیں اقبال کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا, ہمیں اقبال کو سمجھنا ہوگا, ان کی شاعری کو صرف پڑھنا نہیں, صرف سمجھنا ہے. یقین جانیں زندگی کی بہت سی ڈائریکشنز, بہت سے راستے ہمیں مل جائیں گے. اپنے میزبان فرحان خان کو پروگرام سائبر کرائم سے دیجیے گا اجازت. حیات باقی, ملاقات باقی. پاکستان زندہ باد.